برطانوی میڈیا میں اس وقت خلبلی مچ گئی ہے جب ایک ریڈیو اسٹیشن نے اچانک کنگ چارلز کی موت کی جھوٹی خبر نشر کر دی ہے۔ یہ حیران کن واقعہ اس وقت پیش آیا جب شاہ چارلز اور ملکہ کوملا شمالی آئرلینڈ کے سرکاری دورے پر موجود تھے۔ ریڈیو پر اچانک اس اعلان نے نہ صرف برطانوی عوام بلکہ پوری دنیا کو حیرت زدہ کر دیا۔ اگرچہ یہ محض ایک تکنیکی غلطی تھی، لیکن اس نے شاہی خاندان کے حوالے سے تشویش کی لہر دوڑا دی۔ سوشل میڈیا پر اس خبر کے وائرل ہوتے ہی ریڈیو انتظامیہ کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حساس موضوعات پر ایسی غلطیاں میڈیا کی ساکھ کو متاثر کرتی ہیں۔ اس خبر کے فوری بعد ریڈیو اسٹیشن نے وضاحت جاری کی کہ شاہ چارلز بالکل خیریت سے ہیں اور وہ اپنے دورے کی مصروفیات میں مصروف ہیں۔ اس واقعے نے ایک بار پھر خبروں کی تصدیق کی اہمیت کو اجاگر کر دیا ہے۔ امریکی میڈیا نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے جس کے مطابق نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان ایک کشیدہ فون کال ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جب ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ ڈیل اور جنگ بندی کا ذکر کیا تو نیتن یاہو غصے سے بھڑک اٹھے۔ اسرائیل ہمیشہ سے ایران کے خلاف سخت گیر موقف رکھتا ہے اور نیتن یاہو کسی بھی قسم کی نرمی کے حق میں نہیں ہے۔ اس فون کال میں ایران کے ساتھ مستقبل کے مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نیتن یاہو کا ماننا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاہدہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ انتظامیہ خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے سفارتکاری کا راستہ اپنانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اس صورتحال نے امریکہ اور اسرائیل کے مستقبل کے تعلقات پر بھی کئی سوالیہ نشان لگا دیے ہیں جو کہ عالمی سیاست میں بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی کامیاب ثالثی کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی نئی راہیں کھلتی نظر آ رہی ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ ان کا ملک امریکہ کی جانب سے دی گئی نئی تجاویز کا تفصیلی سے جائزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بات چیت کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے امریکہ کو اپنی نیک نیتی کا ثبوت دینا ہوگا۔ ایران کا مطالبہ ہے کہ امریکہ ایرانی بحری جہازوں کے خلاف جاری تمام جارحانہ کارروائیاں فوری طور پر بند کر دے۔ اس پورے عمل میں پاکستان ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے جو خطے میں امن و استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ عالمی مبصرین اس پیش رفت کو ایران امریکہ تعلقات میں ایک بریک تھرو قرار دے رہے ہیں۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس سے نہ صرف مشرق وسطی بلکہ عالمی معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ پاکستان کی یہ سفیرانہ کوششیں عالمی سطح پر سراہی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے برطانیہ کے ساتھ باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی مستقبل کے مضبوط تعلقات کے قیام کا اعادہ کیا ہے۔ اسلام آباد میں برطانوی قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم نے تجارت، سرمایہ کاری اور دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ برطانوی مشیر نے خطے میں امن و امان کے قیام اور مذاکرات کے ذریعے پڑوسی ممالک سے کشیدگی کم کرنے کی پاکستانی کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان بدلتے ہوئے عالمی صورتحال میں اپنے دیرینہ دوست ممالک کے ساتھ معاشی شراکت داری کو نئی بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے۔ ملاقات میں برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو دونوں ممالک کے درمیان ایک مضبوط پل قرار دیا گیا جو دو طرفہ تعلقات کے استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو ہر ممکن تکنیکی اور مالی معاونت فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور اعلیٰ عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی ناکامی پر حملوں کی دھمکی دے رکھی ہے۔ ذرائع کے مطابق حج کے فوراً بعد پاکستان امریکہ اور ایران کے وفود کی میزبانی کر سکتا ہے تاکہ برسوں سے جاری تعطل کو ختم کیا جا سکے۔ پاکستان کا یہ کردار خطے میں قیام امن کے لیے انتہائی کلیدی ثابت ہو رہا ہے۔ سعودی عرب نے بھی تہران اور واشنگٹن میں مفاہمت کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی بھرپور تائید کر دی ہے۔ محسن نقوی کے اس دورے کا مقصد ایرانی قیادت کو مذاکرات کی نئی میز پر لانا ہے۔ اگر یہ کوششیں کامیاب ہوئیں تو تہران پر عائد پابندیوں میں نرمی اور خطے میں استحکام کی نئی راہ کھل سکتی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ ان حساس مذاکرات کی کامیابی کے لیے عالمی سطح پر رابطوں میں تیزی لا چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی حکومتی خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے کیونکہ اسرائیلی پارلیمنٹ نے قبل از وقت انتخابات کے لیے اہم بل منظور کر لیا۔ اس نئے قانون کے تحت اسرائیل میں 5 ماہ کے اندر نئے عام انتخابات منعقد کرانا ہوں گے۔
نیتن یاہو کو اپنی پالیسیوں اور غزہ کی جنگ کے باعث اندرونی طور پر سخت عوامی اور سیاسی تنقید کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اتحادی حکومت کمزور پڑ چکی ہے۔ حزب اختلاف نے اس بل کی منظوری کو ملک کے لیے نئی امید قرار دیا ہے۔ اگر انتخابات مقررہ وقت پر ہوئے تو سیاسی ماہرین کے مطابق نیتن یاہو کی اقتدار پر گرفت ختم ہو سکتی ہے، جس سے خطے کی سیاست پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ اسرائیلی عوام مہنگائی اور سیکورٹی حالات کی وجہ سے موجودہ حکومت سے نالاں نظر آتے ہیں۔ اب سب کی نظریں نئی انتخابی مہم اور نیتن یاہو کے سیاسی مستقبل پر جمی ہوئی ہیں کہ آیا وہ دوبارہ واپسی کر پائیں گے یا نہیں۔ بنگلہ دیش سے 2 ٹیسٹ میچوں میں شکست کے بعد ٹیسٹ کپتان شان مسعود کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ویسٹ انڈیز کے خلاف آئندہ ٹیسٹ سیریز میں نئے کپتان کے تقرر سے متعلق مشاورت کی جائے گی اور شان مسعود کو ٹیسٹ کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا۔ پاکستان کی اگلی ٹیسٹ سیریز ویسٹ انڈیز کے خلاف ہے۔ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ 25 جولائی سے کھیلا جائے گا۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی پاکستان کو شکست دے کر 2 میچوں کی سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی تھی۔ سیلٹ میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم 358 رنز بنا سکی اور مہمان ٹیم کو 78 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔